يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. پھر سے إنه لكم عدو مبين. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، ہے لام لام، حلال، طیبن پاکیزہ. طیب کا لفظ جو ہے تو یہ بے سے ہے. طابہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، خوش ذائقہ ہونا، اچھے ٹیسٹ والا ہونا. طیبن یعنی دیکھنے میں بھی اچھا ہو، نجاست سے پاک ہو، گندگی سے پاک ہو، اور ذائقہ بھی اچھا ہو. حلال بھی کھاؤ اور طیب کھاؤ. ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات، خطوات خطوہ کی جمع ہے. خیت و واو اس کا روٹ ہے، دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں. اب دو قدم اٹھاتے ہیں تو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، خالی جگہ، وہ خطوہ ہوتا ہے. مراد راستہ، کیونکہ وہ کس پہ بنتا ہے؟ راستے پہ ہی ہوتا ہے نا، سٹیپس کے بیچ بیچ. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلال اور پاک. بنایا تمہارے لیے، رزق تمہیں دیا، لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے. دو شرائط کے ساتھ کھا سکتے ہو. نمبر 1 حلال ہو، اور نمبر 2 طیب ہو. حلال کیا ہے؟ جس میں باطنی صفائی ہے. اور طیب کیا ہے؟ جس میں ظاہری صفائی، جس میں ظاہری صفائی. تو اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو زمین اگاتی ہے یا جو زمین میں جانور وغیرہ ہیں، انہیں کھاؤ، ہاں دیکھ بھال کے، دو شرائط کے ساتھ، کہ جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور جو صاف ستھرا بھی ہو، گندا سڑا باسی اور متعفن نہ ہو. اور پھر یہاں پر یہ بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے. یہ نہیں کہ تم جو چیز اللہ نے تمہاری حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرو، کیونکہ بعض اوقات
انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو ایسا کرنا شیطان کی پیروی ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ سورۃ النور آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. تو اس آیت سے کیا سبق نکلا یا کیا حکم سامنے آیا؟ نمبر 1، انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو استعمال کرے، جو اللہ نے چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرے. یعنی اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں کہ انسان کسی حلال چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ میں تو تقوی اختیار کر رہا ہوں اس لیے میں فلاں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر وہ حلال اور پاک ہے تو کھاؤ. دوسری بات یہ کہ صرف ظاہری صفائی اور ظاہری حسن دیکھ کر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں بھی اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ معیار شریعت قائم کرے گی کہ کیا پاک ہے اور کیا ناپاک ہے. یعنی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام انسان نہیں قرار دے سکتا، جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ تمہاری زبانیں جس چیز کا جھوٹ گھڑتی ہیں وہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی حلال اور حرام کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ کسی دن سب مل کے کوئی ایک فیصلہ دیں، ایک ڈکلریشن پاس کریں کہ جی آج کے بعد جو ہے اورنج کھانا حرام ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یا مرغی نہیں کھا سکتے آپ، یا فلاں چیز جو اللہ نے حلال کی. حلال اور حرام مقرر کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے. بندے یہ نہیں کر سکتے. اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہیلا سازی ہے اور جو ہوشیاری ہے وہ کام نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے. تو ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو. دوسری شرط جو ہے وہ پاکیزہ کی ہے، طیب کی، یعنی پسندیدہ. بعض چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن کسی شخص کو اچھی نہیں لگتی. مثلا بعض لوگ دودھ نہیں پیتے، ان کو نہیں اچھا لگتا، خصوصاً بچوں کو جن کو زیادہ ضرورت ہوتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں مانتی، بعض لوگوں کو میٹھا پسند نہیں، بعض لوگوں کو کھٹا اچھا نہیں لگتا، تو اب وہ کہیں کہ نہیں چونکہ یہ حلال بھی اور پاک بھی ہے لہذا کھاؤ ضرور. تو طیب میں دل کی پسندیدگی بھی ہے. یعنی دل کی پسند ناپسند الگ چیز ہے، اس کو شریعت نہ بنا دو. مثلا اگر آپ کو کھٹا اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں کو کہنے لگے کھٹا حرام ہوتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی پسند و ناپسند کی تمہیں چوائس ہے، اجازت ہے. پھر اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کھانا محض جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. اسے صاف ستھرا کر کے یا صحیح طور پہ کاٹ کے اسے صحیح پکا کے ایک جائز حد کے اندر رہ کر اس میں ٹیسٹ پیدا کر کے. طیب میں یہ سب چیزیں آتی. جانوروں کی طرح کھانا کیا ہے؟ کیسے کھاتے ہیں جانور؟ جانوروں کو چارہ کھاتے دیکھا کبھی؟ کیسے منہ مار رہے ہوتے؟ کھینچا کھایا، آدھا پھینکا آدھا کھایا. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب میں ایک ذات ہے دیندار، ان کو سخی سرور نے کوئی ہیں بزرگ، انہوں نے مسلمان کیا تھا، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ مرغی اور بینگن نہیں کھاتے کسی وجہ سے، حالانکہ پاک ہے، حلال ہے. تو کہتے کہ گاؤں کا ایک لڑکا پڑھ گیا دین، یا اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا. اتفاق یہ کہ اس کی شادی اور اولاد نہیں ہوئی، اور سب لوگ اس کو کیا تانا دیتے ہیں کہ تو نے بزرگوں کا حکم نہیں مانا اس لیے تمہاری اولاد نہیں ہوئی. یعنی بزرگوں کی مار پڑی تم پر. یعنی وجہ کوئی بھی ہو سکتی، لیکن
اس کو کس سے ریلیٹ کر لیا؟ یعنی عقیدہ بنا لی تھی کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کہو. کسی کی عقیدت میں اور کسی کی محبت میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ شیطان ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں ایک نئی شریعت بنا کے دے رہا ہے.